دابت الارض کے معنی ہے زمین کا چوپایا۔ یہ جانور وہ ہے جو حیران کن ہوگا، اس کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہماری بات کا ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آخری زمانے میں جب فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا اور برائیوں کا غلبہ ہوگا، لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے اور اچھے برے آپس میں مل جائیں گے، مومن اور منافق ایک ہو جائیں گے، بلکہ مسلمان اور کافر ایک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس چوپائے کو نکلنے کی اجازت دے گا۔ کہا گیا ہے کہ یہ جانور مکہ مکرمہ میں صفا کے پہاڑ سے نکلے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعبہ کے نیچے سے نکلے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی صحرا سے نکلے گا۔ لیکن اس جانور کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں ایک بھی صحیح اور ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جانور کے نکلنے کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی، مگر یہ نہیں جانتے کہ کہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی اولین علامتوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، چاشت کے وقت ایک جانور کا نکلنا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے واقع ہو دوسرا فوراً ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے قد و قامت، مقام و خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں، جن کے بارے میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوب جان لو کہ کتاب اللہ میں ان امور پر کوئی طلایت نہیں جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہوگی وہ مان لی جائے گی، ورنہ اس کی طرف اتفاق نہیں کیا جائے۔ یہ جانور صفا کی پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ مومن کی پیشانی پر عصا موسیٰ سے مہر لگا دے گا یا خاص نشان بنائے گا۔ دابت الارض کا واقعہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پیش آئے گا، مگر صاحب مستدرک کے مطابق دابت الارض اس کے بعد نکلے گا، یعنی اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس کے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ مکرمہ میں ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا، جس کا چہرہ انسان کی طرح، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے کی طرح، دم گائے کی طرح، کھر ہرن کے کھر جیسے، ہاتھ بندروں جیسے، سینگ 12 سینگ کے جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی صفاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اس تیزی سے پھرے گا کہ کوئی اسے پا نہ سکے گا، نہ اس سے بچ سکے گا۔ وہ ہر مومن کی پیشانی پر عصا موسیٰ سے ایک خط کھینچ دے گا، جس سے اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ ہر کافر کی گردن یا ناک پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یوں مومن و کافر میں واضح فرق ہو جائے گا۔ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن کافر علیحدہ علیحدہ پہچان لیے جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ غائب ہو جائے گا۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے کو نکالا جائے گا، وہ لوگوں کی ناک پر نشان لگائے گا، پھر وہ نشان لوگوں میں مل جائے گے، یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے کہے گا کہ تم نے یہ اونٹ کس سے خریدا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے ایک ایسے شخص سے خریدا ہے جس کی ناک کی طرف ایک نشان داغدار تھا۔ نشان زدہ کرنے سے مراد آگ سے ڈنک لگانا ہے۔ اس داغ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ داغ ہمیشہ رہے گا؟ کیا آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشان ہوگا؟ جب چوپایا لوگوں کو نشان لگا دے گا اور حق و باطل سے واضح ہو جائے گا اور مومن اور کافر جدا جدا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک زمانے تک لوگ اسی حال پر رہیں گے، یہاں تک کہ کوئی انسان دوسرے کو آواز دے گا مومن یا کہے گا اے کافر، یہاں تک کہ جب اللہ کا ارادہ قیامت قائم کرنے کا ہوگا تو ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مومنون کی روحیں قبض کر لے گی، اس لیے کہ قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں خروج کرے گا اور اس میں 40 دن ٹھہرے گا،
میں نہیں جانتا کہ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ پھر لوگ 7 سال اسی طرح گزاریں گے کہ 2 شخص کے درمیان کسی بھی طرح کی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ ہوا اس پہاڑ میں سے اس آدمی تک پہنچ کر اس کی روح قبض کرے گی۔ پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز، بے عقل، درندہ صفت ہوں گے۔ وہ کسی نیکی کو نہ پہچانیں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے۔ ان کے پاس شیطان کسی بھیس میں آئے گا۔ وہ کہے گا، کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے کہ تو ہمیں حکم کر، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا رزق اچھا ہوگا، ان کی زندگی عیش و عشرت کی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک مرتبہ ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، اور جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا۔ پہلے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔